सोना अम्मी को दवा दे दी थी। तभी इस वक्त मुंह धोने के बाद कापियों पर झुकी हुई थी और कापियां लेकर बेड पे बैठी थी। शदीद थकन की वजह से इसके सर में दर्द हो रहा था और आंखें भी जलने लगी थी, मगर कापियां चेक करना भी ज़रूरी था। स्कूल से आने के बाद तो इसे इतना टाइम नहीं मिल सका था, इसलिए आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारकर वो दोबारा काम करने बैठ गई थी। तुमसे पूछ रही हूँ, बहरी हो गई हो क्या? अपनी कमर के पीछे कुशन रखते हुए इससे सोना की खामोशी पर ताव आ गया, जो बड़ी बेनियाजी से डाइजेस्ट में मुंह लिए बैठी थी। हाँ, दे दी थी दवाई, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद अम्मी का बीपी फिर से हाई हो गया। फुप्पो का फोन आ गया था। सोना का लहजा भुनाया हुआ था। अच्छा, मैं कहाँ थी तब? इससे हैरानी हुई। नहाने घुसी हुई थी। तुम्हारे नहाने का दौरानिया कभी 2 घंटों से घटा है? सोना ने इस पर भी तंज कर डाला। वो लब भैंचे इससे घूरने लगी। मैं तो अम्मी से इनकी बात नहीं करवाना चाह रही थी, मगर तुम जैसे ही वॉशरूम सधारी इनका फ़ोन आ गया, बस फिर मजबूरन अम्मी को फ़ोन थमाना पड़ा। कह क्या रही थी? वो कापी बंद करके फिर से सीधी हो बैठी। वलीद भाई की शादी तय हो गई है, यही इत्तला देने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन मुझे पता है इन्होंने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया होगा, और भी बहुत कुछ कहा होगा अम्मी से। और पता है अम्मी मुझसे क्या कह रही थी? अम्मी कह रही थी मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं, वलीद की शादी वाली। सोना ने बात ख़त्म करके इसे देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मी को मैं क्या कहूँ, अम्मी को यूं लगता है कि शायद मैं वलीद के बिना मरी जा रही हूँ। इसकी शादी की खबर सुनूंगी तो खुदकुशी कर लूंगी, और क्या पता ऐसा हो भी। सोना ने मुस्कुराहट दबाकर संजीदा लहजे में कहा था। क्या मतलब? तबीर उलझकर इसे देखने लगी। खुदकुशी? याद है जब तुम्हारी मंगनी टूटी थी, तब तुमने कैसा रिएक्शन दिया था? इसे याद दिलाते हुए सोना ने जब इसके चेहरे पर छाई बरहमी देखी तो खाइफ सी हो गई। ऐसी बकवास करने से पहले कुछ सोच लिया करो सोना। वो रिएक्शन मैंने मंगनी टूटने पर नहीं दिखाया था। तबीर के लहजे में तलखी थी। बल्कि जिस बात को बुनियाद बनाकर मंगनी तोड़ी गई थी, इस पर दिया था। वलीद को इस दुनिया का आखिरी मर्द नहीं था जिससे रिश्ता टूटने पर मैं ज़िंदगी भर कंवारी रहने के गम में अपनी ज़िंदगी को हराम कर लूँगी। मुझे हैरत हो रही है और अफसोस भी कि तुम लोग ही मुझे इतना गलत समझ रहे हो, तो मैं किसी और से क्या शिकायत करूँगी। आई नो तबीर, आई एम सॉरी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। सोना को अफसोस होने लगा कि इसने ये बात छेड़ी ही क्यों। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है मैं रात चलते किसी भी शख्स का हाथ पकड़ लूं, महज अम्मी की तसल्ली के लिए, इन्हें ये बताने के लिए कि मुझे कोई गम नहीं है, मैंने किसी के लिए जोग नहीं ले रखा, और देख लेना किसी दिन मैं ऐसा कर भी गुजरूंगी। इसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। बेनियाज रहने की इसकी तमाम तर कोशिशें अब बेसुध होने लगी थी। पागल हो गई हो तबीर? सोना ने बेयकीनी से इसे देखा। वो बेटियों की माँ है और हमारे लिए इनकी ये फिक्र बिल्कुल जायज़ है। तुम्हें क्या लगता है वो जानबूझकर टेंशन लेती हैं? इन्हें इस तरह परेशान और मायूस रहना अच्छा लगता है? हमारे इन घटिया तरीन रिश्तेदारों की बातें सुनकर इन्हें लुत्फ़ आता है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि तुम्हारी मंगनी टूटने से तुम्हें भले ही कोई फ़र्क ना पड़ा हो, मगर अम्मी की सारी परेशानियां इसी वजह से हैं। कैसे ख़त्म होगी अम्मी की ये परेशानी? चंद लम्हे इसे देखने के बाद तबीर ने सुलग कर पूछा था। मैं नहीं जानती। इसने निगाहें चुराई। मगर शायद तुम्हारी शादी से बात तो फिर वही आ गई ना। इसने गहरी सांस लेकर सर हिलाया। मैं शादी कर लूँ, चाहे किसी से भी करूँ। अगर तुम्हारी मंगनी ना टूटी होती तो बात अलग थी। अब कोई पलट कर नहीं आता जब इसे ये बात पता चलती है। तो क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? इससे न जाने सोना के अंदाज में क्या बात महसूस हुई कि इसने संजीदगी से दरियाफ्त किया। तुम्हें बुरा लगेगा, मगर सच तो यह है कि इसमें कुछ गलती तुम्हारी भी है। सोना ये कहकर उठ गई थी, मगर वो साकत रह गई। सोना ने ठीक कहा था। इसे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसे नहीं पता कि सोना भी इसे कसूरवार समझती है। फिर तो इसका भी यही ख्याल होगा। इसने सर थाम लिया। कहाँ है इस सारे मामले में मेरी गलती? सिर्फ इतनी कि मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहती थी, मगर इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? यही कि फिर भी मुझे ही कसूरवार गर्दाना जा रहा है, मुझे ही इल्ज़ाम दिया जा रहा है, मैं ही मातूब हूँ। वो सोच रही थी, अपनी गलती तलाश कर रही थी, और आंसू खुद ब खुद इसके रुखसारों पर फैलते जा रहे थे। तबीर बहुत हसास थी। बाप की वफ़ात के बाद माँ ने मुश्किल हालात से गुजरकर इनकी परवरिश की थी। किस तरह नामसाद हालात का मुकाबला किया था, इसे इस बात का बखूबी एहसास था।
दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तो एक तरफ, इनमें से किसी ने आकर अहवाल तक दरियाफ्त करने की जहमत नहीं की थी कि कहीं हमदर्दी जताएं और वे इनसे मदद ही ना मांग लें। सिर्फ एक ताया जी थे जो हमेशा इनसे बाखबर रहा करते थे और इनकी वजह से वो बाकी ख़ानदान वालों से भी जुड़े हुए थे। इन्हीं दिनों जब ताबीर का मास्टर मुकम्मल होने वाला था, ताया जी आकर इसे वलीद के नाम की अंगूठी पहना गए। कितने दिन वो बेयकीन सी रही। ताया जी तो खैर शुरू से ही इनकी मोहब्बतों से बंधे हुए थे, मगर ताई जी कैसे मान गईं और वलीद, वो सोच सोच कर उलझती रही। अगर एक दिन इसने वलीद से यूनिवर्सिटी से पिक करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार ना किया होता। इसका इस्तराब तो ख़त्म हो गया था, मगर इसकी परेशानी नहीं। ताई जी के माथे के बाल तो वो इसी दिन देख चुकी थी और अब तो जब भी वो आती तेवर अकड़े हुए ही होते और ताबीर को ये हरगिज़ मंजूर नहीं था कि वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी भी फ़र्द की नाराज़गी से करे। फिर ये परेशानी भी पसे पुश चली गई जब इसका रिज़ल्ट आया। अम्मी गवर्नमेंट टीचर थीं, इसकी रिटायरमेंट में चंद ही माह थे। जॉब का तो इसने बहुत पहले से सोच रखा था। अपनी काबिलियत पर इसे इतना भरोसा तो था कि इसे कहीं भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, मगर यहाँ भी इसकी हकीकत पसंद सोच और मोहतात तबीयत की किसी को एतराज़, कोई बात करने का मौका ना मिले। इसने भी टीचिंग करने को तरजीह दी और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर ली, मगर तब इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वलीद ने यह सुनते ही एक हंगामा उठा दिया। वो नहीं चाहता था कि ताबीर नौकरी करे, बेशक वो टीचिंग में ही क्यों ना हो। अम्मी को पता चला तो इन्होंने भी इसे समझाने की कोशिश की कि अगर वलीद को नहीं पसंद तो इसे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, मगर ताबीर का फैसला अटल था। इनकी माँ ने इनके लिए जो कुछ किया था, इसका सिला क्या वो इन्हें इस तरह देती कि अब जब इन्हें ज़रूरत पड़ने वाली थी तो वो इन्हें इनके हाल पर छोड़कर सिर्फ अपना घर बसाने के बारे में सोचती। ताबीर ने वलीद पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। नतीजतन वो दोनों के बीच गहरी खलीज हायल हो गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही ताया जी आए तो शादी की बात छेड़ दी। ताबीर को कोई मसला न होता, मगर वो वलीद की फितरत जान चुकी थी। वो हर मामले में अपनी मनमानी करने वाला एक हट दर्म किस्म का इंसान था और शादी की ये जल्दी भी यकीनन इसी के कहने पर मचाई जा रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ताई ने खुद कहा था कि वलीद को एक ऑफिशनल कोर्स के सिलसिले में जापान जाना है और शादी की इसकी वापसी पर ही होगी। ताबीर ज़िद्दी नहीं थी, मगर इस वक्त इसे भी जैसे ज़िद सी हो गई थी और इसने शर्मो लिहाज बलाए ताक रख कर ही खुद ताई से कह दिया कि इसका अभी शादी का इरादा नहीं है। वलीद वापस आ जाए फिर देखा जाएगा। वलीद तो इससे पहले ही नाराज़ था, रही सही कसर इसके इनकार ने पूरी कर दी। वो चला गया और जाते हुए इससे मिलकर भी नहीं गया। इसके जाने के बाद कुछ ही दिन आराम से गुजरे थे कि ताया जी का आनन फानन मौत ने सब कुछ दरहम बरहम करके रख दिया। बाबा की वफ़ात के बाद एक वही तो थे जिनके होने से इन्हें ढारस थी, जो इसे बिल्कुल अपने बाबा जैसे लगा करते थे। ताबीर को इस सदमे से संभलने में बहुत वक्त लगा था। वलीद से इसका कोई राब्ता नहीं था और ना ही ताई ताया जी के वफ़ात के बाद इनके घर आई थी। अम्मी परेशान थी तो उलझन इससे भी हो रही थी, मगर इसकी उलझन कुछ ही रोज़ साबित हुई। ताई जी तो इन्हें आई, मगर कुछ दिन बाद फुफ्फो ज़रूर आ गई इनका पैगाम लेकर। ताई जी ने अपनी जानिब से ये रिश्ता तोड़ दिया था और वजह इसकी नौकरी भी नहीं बल्कि इसका करैक्टर बना था। वो गहरे सदमे में थी, इसलिए नहीं कि इसकी मंगनी टूटी थी, बल्कि इसलिए कि आज तक हद से ज़्यादा मोहतात रहकर भी फूंक फूंक कर हर कदम उठाने के बाद भी इसके किरदार पर उंगली उठाई गई थी। वो इतना तो जानती थी कि ताई जी इसे पसंद नहीं करती, मगर वो रिश्ता तोड़ने के लिए इस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाएंगी, इसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। ताई जी के जाने की देर थी, इन्होंने जैसे हर लिहाज ख़त्म कर दिया था। न जाने वलीद से क्या कहा था, मगर इन्हें यही जताया गया था कि ये सब वलीद की ख्वाहिश पर हुआ है। इस वक्त ताबीर को यकीन नहीं आया था कि वलीद ऐसा चाह सकता है, मगर जल्द ही इसकी ये खुशफहमी दूर हो गई जब वापस आने के बाद वलीद ने एक बार भी आकर इनसे सारा मामला जानने की कोशिश नहीं की। ताबीर को वलीद से मोहब्बत नहीं थी, मगर अपनी इज्जत नफ्स पर इस शदीद चोट ने इसे बहुत दिनों सुलगाया था। अब वो मुतमईन थी, मगर अम्मी को इस तरह अपने लिए परेशान होते देखती थी तो इसका सारा इत्मीनान इज़्तिराब में बदल जाता था। मगर मसला सारा यही था
ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ تائی جی اسے پسند نہیں کرتی، مگر وہ رشتہ توڑنے کے لیے اس پر اتنا گھٹیا الزام لگائیں گی اس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تائی جی کے جانے کی دیر تھی، انہوں نے جیسے ہر لحاظ ختم کر دیا تھا۔ نہ جانے ولید سے کیا کہا تھا، مگر انہیں یہی جتایا گیا تھا کہ یہ سب ولید کی خواہش پر ہوا ہے۔ اس وقت تعبیر کو یقین نہیں آیا تھا کہ ولید ایسا چاہ سکتا ہے، مگر جلد ہی اس کی یہ خوش فہمی دور ہو گئی جب واپس آنے کے بعد ولید نے ایک بار بھی آ کر ان سے سارا معاملہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تعبیر کو ولید سے محبت نہیں تھی، مگر اپنی عزت نفس پر اس شدید چوٹ نے اسے بہت دنوں سلگایا تھا۔ اب وہ مطمئن تھی، مگر امی کو اس طرح اپنے لیے پریشان ہوتے دیکھتی تھی تو اس کا سارا اطمینان اضطراب میں بدل جاتا تھا۔ مگر مسئلہ سارا یہی تھا، ان کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں، میری بلیک شرٹ کہاں رکھ دی آپ نے؟ آدھے گھنٹے کی تلاش بسیار اور الماری کو الٹ پلٹ کر کے ناکام ہونے کے بعد اب وہ اماں کو آواز دینے لگا تھا۔ خدا کے لیے اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز آ کر میری شرٹ ڈھونڈ کر استری کر دیں۔ الماری کا پٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے وہ کچھ اور بھی بلند آواز میں چلایا، مگر کچھ فاصلے پر فون پر مصروف اماں نہ جانے کس رشتہ دار خالہ کی بحثیں سن رہی تھی کہ ہادی کی آواز نے انہیں کسی مکھی کی بنبناہٹ سے بھی کم متوجہ کیا۔ سو وہ اس پر کام کیا دھرتی۔ صبر کیجیے بھائی، 1 گھنٹے کا پیکج ختم ہوگا تو آپ کو آپ کی شرٹ مل جائے گی۔ سیل فون پر گیم کھیلتے صفی نے اس کی بیچارگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے صبر کی تلقین کی۔ وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا کروں، کوئی دوسری شرٹ پہن لوں؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا۔ لیکن نہیں، مجھ پر بلیک کلر زیادہ جچتا ہے، رومی نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر اپنا گورا چٹا چہرہ دیکھنے لگا۔ تازہ کی گئی شیو کی نیلاہٹ نے چہرے کو کچھ اور بھی وجیحہ بنا دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کسی خیال کے آتے ہی وہ صفی کے پاس آیا۔ چل اٹھ صفی، جا کے دیکھ اماں نے میری شرٹ کہاں رکھی ہے۔ بھائی ہوں آپ کا کوئی سگڑ پھرتیلی بیوی نہیں کہ 1 منٹ میں چراغ کے جن کی طرح کہیں سے آپ کی شرٹ ڈھونڈ لوں۔ کوئی اور شرٹ پہن لیجئے نا۔ مجھے یہی شرٹ پہننی ہے جسے اماں نے کسی خزانے کا نقشہ سمجھ کر کسی تجوری میں لاک کر دیا ہے۔ وہ اماں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ انہوں نے ایک گھوری اس پر ضرور ڈالی، مگر فون بند نہیں کیا۔ ایسا کریں، وہ لائٹ گرین چیک والی شرٹ پہن لیں، آپ پر بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دم ہیرو لگتے ہیں آپ اس میں، سچ کہہ رہا ہوں۔ صفی سنجیدہ سے شکل بنائے قسم کھانے کو تیار بیٹھا تھا، بس کسی طرح اس کی جان چھوٹتی۔ ہادی سوچنے پر مجبور ہو ہی گیا، اور پھر جب وہ ایک کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ اماں کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ فرد کس مزاج کی عورت ہے، یہ تو ایک زمانہ جانتا ہے۔ جتنی بیٹیوں کو بیاہا ہے، ان سب ہی دمادوں کو نہ جانے کیسی کیسی پٹیاں پڑھا دیں کہ جادو منتر پھونک کر اپنے ماں باپ سے الگ کروا ہی لیا۔ یہ فسادن عورت، اور میں مرگ جوگی نہ جانے کیسا پردہ پڑ گیا تھا عقل پر کہ جا کر اس گھنی مسنی کو بیاہ لائی۔ اس 1 سال میں اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو 25 سالوں میں کبھی میری ساس نے بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ اماں کافی جوش میں خالہ اور بھابھی کے بخیے ادھیڑنے میں مگن تھی۔ وہ بے اختیار جھرجھری لیتا کمرے کی طرف بڑھ آیا۔ اگر اماں کو پتہ چل جائے کہ میں رومی سے ملنے جا رہا ہوں تو پتہ نہیں وہ میرا کیا حشر کریں۔ دیکھیں اماں، یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اماں کے سامنے کھڑا تھا، مگر صد شکر کہ اب وہ فون بند کر چکی تھی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس کے پکارنے پر ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ پالک کے پتے چننے لگی۔ اس کف کا بٹن کہاں گیا؟ اپنا بازو ان کے سامنے کرتے ہوئے اس کا لہجہ تند ہوا تھا، مگر اماں کی گھوری پر دھیما بھی ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ تو خود لگا لینا ہادی۔ اب کیا ایک بٹن کے لیے بھی تو مجھے پریشان کرے گا؟ یہ کام تو لڑکے خود بھی کر لیتے ہیں۔ انہیں غصہ آیا۔ 12:30 بج رہے تھے اور انہوں نے ابھی تک ہانڈی نہیں چڑھائی تھی۔ 1 گھنٹہ تو پہلے ہی فون پر برباد ہو چکا تھا۔ یہ کام وہ لڑکے کرتے ہیں گے جو پارٹ ٹائم میں کاج اور بٹن لگانے کا کام کرتے ہوں گے۔ میں سوئی تو لگا سکتا ہوں مگر ٹانکے نہیں۔ وہ بھی تپ گیا۔ جتنا وہ جلدی نکلنا چاہ رہا تھا اتنی ہی دیر ہوئی جا رہی تھی۔ غضب خدا کا، بوڑھی ماں کو کوئی خیال ہی نہیں۔ ایک تو پہلے ہی مجھے اکیلی جان کو سوج میلے ہیں اور اوپر سے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے منہ بسورتا آ جاتا ہے۔ تیری شادی کر دوں تو جان چھوٹے میری۔ جھلا کر ہاتھ دھوتے ہوئے وہ بڑبڑانے لگی تھی۔
ایک تو یہ فریدہ بھی ہمیشہ بے وقت ہی فون کرتی ہے، وہ بٹن اور سوئی دھاگے لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی، وہ بھی گھنٹہ گھنٹہ بھر کے لیے۔ ایک بلا بندہ پوچھے ایسی کون سی بات ہے جو 5 منٹ میں نہیں ہو سکتی؟ خود تو 3 بہوؤں کے ہوتے ہوئے ویلی بیٹھی رہتی ہے، دوسرے بھی اسے اپنی طرح ہی لگتے ہیں، زمانے بھر کے فارغ۔ اماں پلیز اب تو بتا دیں آپ نے میری بلیک شرٹ کہاں رکھی ہے؟ بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا تو پوچھ بیٹھا، وہ اس کی تو میں نے صافیاں بنا لی۔ اماں نے خاصی بے نیازی سے جواب دیا تھا اور ہادی ان کے جواب پر اس بری طرح اچھلا کہ سوئی کف کے بجائے اس کی کلائی میں اتر گئی۔ نتیجتاً منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ اماں بس بیٹھا آرام سے، زیادہ بھڑکے نہ مار۔ اماں کو لگا وہ غصے کا اظہار کر رہا ہے، سو جھڑکنا ضروری سمجھا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صدمے کے مارے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ وہ شرٹ اس نے کچھ دن پہلے ہی تو خریدی تھی اور تھی بھی کافی مہنگی۔ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کالا رنگ نہ پہنا کر، تجھے نظر لگ جاتی ہے، مگر تو سنتا ہے کسی کی؟ بچپن میں جب تجھے کالے رنگ کا جوڑا پہناتی تھی تو دوسرے دن تجھے بخار چڑھ جاتا تھا، اور اس دن بھی تو نے یہی منحوس رنگ پہنا تھا نا جب تیرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ میں نے سوچا ایسے تو باز نہیں آئے گا، اچھا اس کے ٹکڑے کر دوں۔ اماں اپنے ایک فضول سے وہم کے لیے میری شرٹ کا ستیہ ناس مار ڈالا ہے۔ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ السلام علیکم خالہ، ایک نرم نسوانی آواز کے سوگ میں خلل ڈالا تھا۔ وہ بے اختیار ہی چونک کر دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ تعبیر، آج تو بڑے دنوں بعد چکر لگایا تو نے۔ ارے اندر آنا، دروازہ میں کیوں کھڑی ہے؟ اماں اسے دیکھ کر اتنی پرجوش ہوئیں کہ اس کی آستین میں دھاگا سوئی سمیت ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے خود ہی دھاگا ایک جھٹکے سے توڑ کر تعبیر کی طرف دیکھا جو اب جھجکتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ سیاہ چادر اوڑھے، سنہری رنگت اور خوابیدہ سنہری آنکھوں والی تعبیر کی شخصیت میں عجیب سا سحر تھا۔ اماں اس سے اس کی امی کی طبیعت پوچھنے لگی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر باہر نکل آیا تھا۔ وہ ان کے گھر بہت کم آتی تھی، ایک تو وہ جاب کرتی تھی اس لیے بھی، اور کچھ وہ رہتی بھی کافی الگ تھلگ تھی۔ آج اگر وہ خود سے آئی تھی تو یقیناً کسی وجہ سے ہی آئی تھی، اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سر جھٹک کر رومی کے خیالوں میں لے آیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو ہادی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود تو سیاہ رنگ نہیں پہن پایا تھا، مگر رومی اس وقت سیاہ اور سرخ رنگ کے سوٹ میں کافی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہوں فی الحال، بے نیازی سے چوئنگم چباتے ہوئے اپنے نیل پالش کو جانچنا چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ فی الحال مطلب؟ اس نے رومی کے الفاظ پر غور کیا تو چونک گیا۔ امی میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، دھڑا دھڑ اس نے کچھ ناراضگی سے اطلاع فراہم کی۔ خیال تھا یہ خبر ہادی کے دل و دماغ کو خاصا جھٹکا دے گی۔ دھڑا دھڑ اس نے حیرت سے دہرایا۔ بائی دا وے، یہ رشتے دیکھ رہی ہیں یا موسمی پھل؟ اس کا نقطہ اعتراض اس بات پر تھا رومی کو شدید غصہ آیا۔ ہادی میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم؟ سنو، اگر امی میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گی تو پھر مجھ سے شکایت مت کرنا۔ ہاں تو میں ہمت جمع کر رہا ہوں نا اماں سے بات کرنے کی، وہ کچھ لاچارگی سے بولا۔ تمہیں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی اماں کے سامنے میرا نام تک لے سکو۔ تم انہیں میرے لیے کنونس کیسے کر پاؤ گے؟ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، سکینہ مر جائیں گی مگر کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ تم نے خالہ کو بتا دیا؟ ہادی تو یہ سن کر اچھل ہی پڑا۔ بتاتی نہ تو اور کیا کرتی، وہ تو میری منگنی طے کیے بیٹھی تھی۔ اب بھی انہوں نے مجھے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اگر اس 1 مہینے میں تم اپنی اماں کو لے کر ہمارے گھر نہیں آئے تو میری شادی کہیں اور طے کر دیں گی، اور میں کچھ بھی نہ بولوں گی اور نہ کر پاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہادی بے چینی سے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دیکھو میں جانتا ہوں اماں اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، مگر تمہیں بھی تو کچھ کوشش کرنی چاہیے نا میری مدد کرنے کی۔ میرا مطلب ہے تم ان کی بھانجی ہو تو تمہیں انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔ بھابھی کے الگ ہونے کے بعد تم نے جھانکا بھی نہیں کبھی ہمارے گھر۔ اماں ناراض ضرور ہیں مگر ان کی یہ ناراضگی بھابھی کے لیے ہے۔ اگر تم ان کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کرو گی، انہیں یہ یقین نہیں دلاؤ گی، تو پھر وہ بھابھی کی لڑائی بھی تمہارے اوپر لے آئیں گی اور تمہیں بہو بنانے کے لیے کیسے رضامند ہوں گی۔ سوری ہادی، جس کا دل مجھے جیتنا تھا میں جیت چکی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے بولی، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نیک پروین بن کے تمہاری اماں کے آگے پیچھے پھر کے ان کی خوش آمدیں کر کے ان کا دل جیتوں گی تو تم غلطی پر ہو۔ مجھ سے یہ ڈھونگ نہیں ہوگا۔
تم خود انہیں منا سکتے ہو تو منا لو، مگر مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ رومی نے نہایت قطعیت سے اس پر واضح کیا۔ ہادی کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ تو پھر تم مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتی ہو کہ میں اماں کو تمہارے لیے مناؤں گا؟ ہادی نے جتنے سرد انداز میں کہاوت ہو گھنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں حامد بھائی نہیں ہوں رومی، اس لیے تم اس بھول میں مت رہنا کہ میں اماں کی مرضی کے خلاف کچھ کروں گا۔ تم ان کی خفگی دور کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں جا سکتی اور وہ تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے چلی آئیں۔ کن خیالوں میں ہو تم؟ وہ استزائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رومی غصے سے کھولتی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، نہ آئیں یہ میرا رشتہ مانگنے، میں بھی کوئی مر نہیں رہی ہوں تم سے شادی کے لیے۔ رومی یہ کہہ ہی رہی ہو تم؟ اسی وقت کمرے میں چائے کے لوازمات کے ساتھ داخل ہوتی بھابھی نے اس سے ٹوکا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں ہادی، وہ ہماری خالہ ہیں، ہماری بزرگ ہیں، اگر تم ان کے پاس چلی جاؤ گی تو شان نہیں گھٹ جائے گی تمہاری؟ ان کے لہجے میں ڈانٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ ہادی کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا اور پھر اپنی آنکھوں پر۔ وہ یقیناً بھابھی ہی تھی جو اماں کو اپنی بزرگ قرار دیتے ہوئے اپنی بہن کو گھرک رہی تھی۔ میری تو خیر وہ صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نہ جانے کیا کیا بدگمانیاں پالے بیٹھی ہیں میرے لیے، اور اس میں قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہر وقت آگ لگانے والے رشتہ دار وہ اپنے ارد گرد اکٹھے کیے رہتی ہیں، زہر بڑھتے رہتے ہیں ان کے دل میں میرے خلاف۔ مگر تمہارا معاملہ الگ ہے، تم چلی جاؤ گی تو کم از کم ان کی یہ غلط فہمی تو دور ہو جائے گی کہ میں نے تم لوگوں کو ان سے تعلق توڑنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نے تو حامد سے بھی کہہ دیا تھا صاف صاف کہ وہ اپنے سارے گلے شکوے بھول کر پہلی فرصت میں اماں سے ملائیں، ورنہ وہ پھر مجھے ہی کوستی رہیں گی کہ میں نے ہی جادو ٹونا کروا کر حامد کے ان سے دل پھیرا ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ ان کی اس تقریر پر رومی کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے الجھن سی پیدا ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی ان کی بہن کی کایا پلٹ پر حیران ہوئی تھی۔ ہادی کے لیے تو آج یہ ایک حیرتوں بھرا دن تھا۔ سب سے پہلے تو بھابھی نے جس پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا تھا وہ بھی اس کے لیے کچھ کم حیران کن نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ جتنی بار بھی آیا تھا ان کی بیزاری اور چڑچڑاہٹ ہی دیکھنے کو ملی تھی، جو اب ان کے مزاج کا لازمی حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اور اس وقت بھی کہ اماں ان کے لیے ان کے لہجے میں کچھ زیادہ خوشگواریت نہیں تھی، مگر پھر بھی پہلے کی نسبت یہ ایک کافی بڑی تبدیلی تھی کہ انہوں نے براہ راست اماں کو کچھ کہنے کے بجائے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ آپ کا مطلب ہے میں چلی جاؤں اور جو انہوں نے آپ کی تمام تر بھڑاس مجھ پر نکال دی تو؟ ایسا نہیں ہوگا، یقین کرو۔ ہادی پرجوش ہو کر بول اٹھا۔ بھابھی کی تقریر نے کچھ اثر تو کر ہی دیا تھا۔ اماں غصے کی تیز ضرور ہیں مگر دل کی بہت کھری ہیں۔ وہ کوئی بات زیادہ دیر دل میں نہیں رکھتی۔ تمہیں دیکھ کر وہ اتنی خوش ہوں گی کہ انہیں اپنی ناراضگی یاد ہی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں۔ اس نے بادلے ناخواستہ سر ہلایا۔ دیکھتی ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے رومی؟ ایسا کرو تم آج ہی ہادی کے ساتھ چلی جاؤ، بھابھی نے کہا تو ہادی کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ارے نہیں، میرے ساتھ نہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ بھابھی تو اسے مروانے کا پلان بنائے بیٹھی تھی۔ تم اس طرح میرے ساتھ جاؤ گی تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھیں گی، حالانکہ اسے یہی کہنا چاہیے تھا۔ اتنا ڈرتے ہو ان سے؟ بھابھی نے تنزن کہا تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ان سے اتنا ہی ڈرتا ہوں اور میں انہیں اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا لہجہ بہت کچھ جتانے والا تھا۔ بھابھی کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ ارے ہادی، تم چائے تو لے لو، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ رومی نے موضوع بدلنے کے لیے اس کا دھیان بٹایا تھا۔ وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بھابھی نے آج چائے کے ساتھ کافی اہتمام کیا تھا اور اس کی وجہ نہ سمجھنے کے باوجود وہ اس وقت یہ الجھن ذہن سے جھٹک کر ان کے لوازمات سے انصاف کرنے لگا تھا۔ بھابھی اگر آج خاطریں کرنے کے موڈ میں تھیں تو وہ بھی یہ موقع چھوڑنے والا نہیں تھا۔